میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، صلو علیہ فإن الصلاة علیہ کفارۃ لکم وزکاۃ، کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے۔ فمن صلی علیہ صلاۃ، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں علی پور فراش فیضان مدینہ میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں آج کے اجتماع کو دیکھ اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں علم اور علماء کے فضائل بیان فرمائے۔ ہم بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس اجتماع میں شامل رہیں، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ زیادہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب اچھی نیت نہ ہو تو نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا، لہذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ تو اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 23ویں پارہ میں علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں
جو عقل والے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں علماء کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا. اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی علماء اور علم کے فضائل بیان فرمائے. جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت. بہت توجہ سے یہ روایت سننے والی ایسے فضائل اس میں علم اور علماء کے بیان ہو رہے ہیں. فرمایا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پہ خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما ہے. علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، دوستوں کے نزدیک زینت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملہ میں قائد اور امام بنا دیتا ہے. پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں. مزید ارشاد فرمایا کیونکہ علم، اسی حدیث میں آگے فرمایا کیونکہ علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے. علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے، اور تاریکیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کا نور ہے. علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے. اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے. اسی کے ذریعہ صلہ رحمی کی جاتی ہے، اور اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے. اور خوشبختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. علماء کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں کثرت فرمائے، علماء حق کی. علماء کی شان تو دیکھے یار. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے. علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے. اور طبرانی شریف میں ایک روایت ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. اور اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ
کہ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم کی اور علماء کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ علماء ہیں، یہ امت کے رہنما ہوتے ہیں۔ علم اور علماء کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، کہ علماء یہ کس قدر ضروری ہیں، اور ان کی کثرت ہو تو برکت ہی برکت ہے۔ کہ ہمیں تو اس طرح ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہر گھر میں ایک عالم تو ہو۔ ابھی ہم نے جو حدیث پاک سنی جس میں فرمایا گیا کہ علم کے ذریعے ہی حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں سے، یعنی یہاں مراد غبطہ ہے، یعنی رشک ہے، رشک یہاں مراد ہے۔ فرمایا کہ پہلا وہ شخص جسے اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اسے حق کے معاملہ میں خرچ کرنے پر مقرر کر دیا، اس پر رشک جائز ہے۔ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور اسے حق کے معاملہ میں خرچ کرنے پر مقرر کر دیا، صرف مال مل جانا یہاں یہ نہیں، یہاں مال کو اس کے حق کے معاملہ میں خرچ کرنا۔ اور پھر دوسرا شخص وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال کا حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے جو واجب حقوق ہے وہ ادا کرتے ہیں، جو سخاوت کرتے ہیں، ان کے تو فضائل ہیں حدیث مبارکہ میں۔ اور پھر علم، اور پھر اس پر جو ہے وہ جسے علم عطا کیا گیا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ بھی کرے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ہے امت کے رہنما کہ جن سے خشکی اور تری میں تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ علماء ان ستاروں کی طرح ہیں۔ تو فرمایا جب ستارے ماند پڑ جائیں تو قریب ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ پہلے سمندر میں سفر کرنے والے ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کرتے تھے، ان ستاروں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی، مثال دے کے فرمایا کہ یہ ان ستاروں کی طرح ہیں جن سے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ اور علماء کس قدر ضروری ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے یہاں تک کہ سوراخوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں لوگوں کو خیر سکھانے والے کی بھلائی کی خواہاں ہیں۔ علماء کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کو بھلائی سکھانے والے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں ان کی بھلائی کی خواہاں ہیں، سوراخوں کے اندر چونٹیاں ان کی بھلائی کی خواہاں ہیں۔ اور آج جو علم حاصل کرتے ہیں، جو درس نظامی کر رہے ہیں، عالم کورس کر رہے ہیں، جو ہے وہ علم دین کے حصول کے اور بھی ذرائع الحمدللہ موجود ہیں، سن کر بھی علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے ہیں، مدنی جو ہے وہ چینل کے مختلف سلسلے دارالفتہ اہل سنت ہیں، مدنی مکالمے ہوتے ہیں، اور بھی علمی الحمدللہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، سلسلے دیکھتے ہیں، پھر مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، پھر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ مختلف ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے، علم حاصل کریں۔ اور ایک خوبصورت ذریعہ جامعۃ المدینہ ہے جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے، جامعۃ المدینہ للبنات، جامعۃ المدینہ للبنین، دعوت اسلامی کی یہ خوبصورت شعبہ جات، مدرسۃ المدینہ جس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور ان پر جو آج خوش نصیب عاشقان رسول جامعۃ المدینہ کی جو عمارت بنوا کے دیتے ہیں، جو جامعۃ المدینہ میں خرچ کرتے ہیں، ان طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، ان علماء پر خرچ کرتے ہیں،
یہ تو اس کا اجر قیامت کے روز دیکھیں گے، کتنا بڑا اللہ نے ان سے کام لے لیا، کتنی بڑی سعادت انہیں نصیب ہو گئی۔ کیونکہ الترغیب و ترہیب کی پہلی جلد کے صفحہ 57 پر ایک حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو اٹھایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو۔ اے اللہ غنی، اللہ غنی۔ وہ خوش نصیب والدین جو اپنے بچوں کو علم دین کی راہ پہ چلاتے ہیں، وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ جو ان پر خرچ کرنے والے ہیں۔ اس بشارت پر غور تو کریں کہ علماء کو روک لیا جائے گا، عابد کو کہا جائے گا جاؤ جنت میں، عالم کو روکا جائے گا کہ جب تک تم شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ کسی نے ان کو پانی پلایا، وضو کرایا، اس کی بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے جب قیامت کے دن اپنی شان کے لائق قعود فرمائے گا تو علماء سے فرمائے گا، بے شک میں نے اپنا علم اور حلم تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا تو علماء کو ان سے علیحدہ فرما دے گا، پھر فرمائے گا اے علماء کے گروہ، میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے اپنا علم عطا نہیں فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اس طرح کی کتنی روایات ہیں جن میں علم اور علماء کے فضائل بیان کیے گئے، ان کی شان بیان کی گئی، ان کے مرتبے بیان کیے گئے، اور اسی طرح پھر حافظ قرآن کے فضائل روایتوں میں بیان کیے گئے، ان کی فضیلتیں بیان کی گئیں کہ حافظ کو مرتبہ اور مقام جو اللہ تبارک و تعالی محشر میں عطا فرمائے گا، قرآن پڑھنے والوں کو جو اللہ تبارک و تعالی فضائل عطا فرمائے گا، جو ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے نوازے گا، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض قوموں کو اس کتاب کی بدولت بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور تھا، اچانک وہ بدکنے لگا، اس نے دیکھا کہ بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اے شخص پڑھتے رہو، یہ سکینہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کا جو حافظ ہے، اس کے بارے میں ایک روایت میں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی۔ جب فرشتوں نے قرآن کی ان سورتوں کو سنا تو کہنے لگے خوشخبری اور مبارک ہو اس امت کے لیے جن پر یہ نازل ہوگا، مبارک ہو ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں یعنی یاد رکھیں گے، مبارک ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کے ساتھ کلام کریں گے اور تلاوت کریں گی۔ قرآن پاک کا جو حافظ ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان، اس میں ایک شہر مرجان سے تعمیر کیا گیا ہے جس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں، وہ حافظ قرآن کے لیے ہے۔ حافظ قرآن کو بھی اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کا اختیار دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ تو حافظ کی، قاری قرآن کی، عالم کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ اب وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں،
وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں، وہ خوش نصیب عاشقان رسول جو مدارس بناتے ہیں، جامعات بناتے ہیں، تاکہ ان میں قرآن پاک کی تعلیم ہو، قرآن پڑھا جائے، علم دین کے حصول کے لیے جامعۃ المدینہ کے جب وہ تعمیر اور اس کے انتظام میں حصہ لیتے ہیں، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ صدقہ خیرات کرنے والے، یہ اپنی زکوٰۃ اور صدقات جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں اس طرح دینے والے، وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا ایک پورا نظام ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، الحمدللہ کہ صدقات نافلہ الگ، صدقات واجبہ الگ، اس کا اکاؤنٹ الگ الگ دیا گیا تاکہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کا جو ہے وہ مصرف کیا جائے، ان کا خرچ کیا جائے۔ تو جو خوش نصیب اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں یا دیگر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کی تو کیا ہی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ترجمہ کنز الایمان، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، خیرات کرنے والے، روزے رکھنے والے، پارسائی نگاہ رکھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے اور والیاں، یہ سب ان کے لیے اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ مغفرت اور اجر عظیم، بخشش اور بڑا ثواب۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتا ہے، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا۔ بلکہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ دیکھیں، صدقہ دینے والے مرد اور دونوں کا ذکر کیا، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، اس رب کریم کی کریمی اور عطاؤں پر قربان، خود ہی مال عطا کرتا ہے اور خود ہی اپنے بندوں سے فرماتا ہے دے دو میری راہ میں۔ اور یہاں فرمایا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، فرمایا یُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے دونے ہیں، دونے ہیں ان کے، جو اللہ کو قرض دیں، اچھا قرض دیں، ان کے دونے ہیں، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ دونے بھی مل رہے ہیں، عزت والا ثواب بھی مل رہا ہے۔ بلکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اس رب کی شان بے نیازی تو دیکھو، اپنے بندوں کو مال عطا کر کے فرما رہا ہے، مَنْ ذَا الَّذِي، ہے کوئی بندہ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو اللہ کو اچھا قرض دے، جو اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ ہے کوئی بندہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ بہت گنا کا یہاں فرمایا جا رہا، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا کی تو روایتیں ہیں، 700 گنا کی تو مثال قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے کیسی زبردست فضیلت بیان اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ان کے لیے اللہ بہت گنا بڑھا دے۔
میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک کھجور کی مقدار اپنے حلال مال سے صدقہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول فرماتا ہے، فرمایا جس نے ایک کھجور کی مقدار اپنے حلال مال سے صدقہ کیا تو اللہ عز و جل اسے اپنے دستے قدرت سے قبول فرما لے گا، پھر اس کے مالک کے لیے اس میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت تو دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اسے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ فرمایا ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اور میری اس بات کی تصدیق قرآن پاک میں اس طرح کی گئی ہے۔ پھر آپ نے قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 پڑھ کر سنائی، ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 یہ تلاوت فرمائی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ اور ایک روایت میں ہے جب بندہ اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے قبول فرماتا ہے اور اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ صدقے کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے۔ اللہ بڑھاتا ہے صدقے کو، ایک لقمے کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں مال دینا کتنا بڑا اجر کا کام ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندہ صدقہ دینے کے لیے جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ عز و جل کے دستے قدرت میں آ جاتا ہے۔ اور جو بندہ بلا ضرورت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بلکہ ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث پاک ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث پاک میں رزق کا وظیفہ بتایا گیا، یعنی عمل۔ ہم سارے چاہتے ہیں میرے رزق میں برکت ہو، رزق نصیب ہو، مدد اللہ تعالیٰ فرمائے، مصیبتیں دور ہو جائیں، سبھی چاہتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں اس حدیث پاک پہ، اور علی پور فراش کے ہفتہ وار اجتماع کے شرکاء بھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے، ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ سنیے یہ ابن ماجہ کی دوسری جلد کے صفحہ 5 پر حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقے کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ تو یہ ہمیں عمل بتائے جا رہے ہیں، مرنے سے پہلے توبہ، مشغولیت سے پہلے نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے، اور فرمایا پوشیدہ اور ظاہری کثرت سے صدقہ کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو، اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل نہ کریں،
کیونکہ سخاوت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور سخاوت کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل روٹی کے ایک لقمے اور کھجوروں کے ایک خوشے اور مساکین کے لیے نفع بخش دیگر اشیاء کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک، گھر کے مالک کو جس نے صدقے کا حکم دیا۔ 2، اس کی زوجہ کو جس نے اسے درست کر کے خادم کے حوالے کیا۔ اس خادم کو جس نے مسکین تک وہ صدقہ پہنچایا۔ اللہ غنی۔ ایک روٹی کے لقمے اور کھجوروں کے خوشے اور مساکین کے لیے دیگر نفع بخش اشیاء، 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کروا دیا۔ صدقے کے فضائل تو دیکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال اور مال کے ساتھ پھر خرچ کا دل بھی عطا کیا۔ جو سخاوت کا تعلق اصل میں نا یہ مال سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ بہت کثرت سے کئیوں کے پاس مال ہے، پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، خرچ کرنے کا ارادہ بھی کر لیں تو بعض نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخل سے بچائے، اور یہ بخل جو بڑی مذموم جو ہے وہ عادت ہے۔ اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ اور آج میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ عز و جل، ہم نے ابھی علماء کے، حفاظ کے فضائل سنے، اور بہت ساری روایتیں ہیں ان کے فضائل پر۔ ان پر خرچ کرنا، قرآن پاک کی تعلیم پر خرچ کرنا، قرآن پاک کی خدمت میں خرچ کرنا، جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ پر خرچ کرنا، زبردست سعادت مندی ہے۔ کیونکہ حفاظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ علماء تو ستاروں کی طرح کہا گیا نا، کہ جیسے جو ہے وہ خشکی و تری میں، تاریکیوں میں ان کے ذریعے رستے متعین کیے جائیں، ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جائے۔ یہ ایک سعادت حاصل کر لیں کہ علماء پر خرچ کرنے ہیں، حفاظ پر خرچ کرنے، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے ان جو ہے وہ اخراجات میں ہم حصے دار ہو جائیں، کہ ہم ان پر خرچ کرنے والے بن گئے۔ ہم حافظ نہیں بن سکے، ہمارے ذریعے سے حافظ بن جائیں گے۔ ہم عالم نہیں بن سکے، ہمارے ذریعے سے عالم بن جائیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم بھی نہیں ہوتا، کئی گنا بڑھ کے آئے گا، اجر بھی قائم ہو گیا۔ ہمارے ذریعے سے عالم یا حافظ جو بن رہے ہیں، یہ حافظ کسی مصلی پر کھڑے قرآن پڑھتے رہیں گے، ہماری قبر میں بھی قرآن کے فیضان سے انشاءاللہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور پھر صدقے کے تو کیا ہی کہنے، وہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ صدقہ کے 4 حروف سے 4 مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ صدقہ کے 4 حروف ہیں، صاد، دال، قاف، ہا۔ امام علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاد سے مراد الصد یعنی روکنا ہے، یعنی صدقہ دنیا اور آخرت کی ہر ناپسندیدہ شے کو صدقہ کرنے والے تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ دال سے مراد الدلیل رہنمائی کرنا ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کاف سے مراد القرب یعنی قریب ہونا ہے، یعنی صدقہ کرنے والے کو اللہ عز و جل کے قریب کر دیتا ہے۔ ہا سے مراد الہدایہ یعنی رہنمائی اور رہبری ہے، یعنی صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے والے کو اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیں،
میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، یعنی صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، ارشاد فرمایا بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر وتمنع میتۃ السوء ویذهب اللہ الکبر والفخر، ارشاد فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا۔ سنیں اس حدیث پاک کو اور صدقے کی فضیلت پر غور کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ عز و جل اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر و تفاخر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت دور کر دیتا ہے۔ یہ صدقہ بری موت کو روک دیتا ہے، صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ اللہ غنی۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انہا حجاب من النار لمن احتسب یبتغی بہا وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل صدقے کے فضائل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلتیں، ثواب، اجر، بلاؤں کا دور ہونا، مصیبتوں کا دور ہونا، رزق برکت والا نصیب ہونا، صدقے کے فضائل۔ بلکہ ایک روایت میں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ کتاب میں ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا، سلطان محمود غزنوی ان کو ایک روایت کے صحت کے بارے میں کبھی کبھی خیال آتا تھا، اور کسی نے اس کو یہ بھی کہا کہ تو پتہ نہیں کس کا بیٹا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک رات کو اپنی قیامگاہ سے نکل کر پیدل کہیں جا رہے تھے، تو فراش جو تھا نہیں آپ کا خادم سونے کا شمع دان لے کر آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں ایک طالب علم ملا جو مدرسے میں بیٹھا اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ اس طالب علم کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اس لیے وہ پڑھتے پڑھتے جب کچھ بھول جاتا تو ایک غیر مسلم کے چراغ کے پاس جا کر اپنی کتاب کو پڑھ لیتا۔ گلی میں یا کہیں گھر کے باہر تھی، کوئی چراغ تھا، روشنی تھی، وہاں پڑھتا، واپس آ کے سبق یاد کرتا۔ سلطان محمود غزنوی کو اس پر بڑا ترس آیا، اور اس نے شمع دان جو فراش نے اٹھا رکھا تھا اس طالب علم کو دے دیا، اور کہا کہ اس کے تیل کا بھی انتظام کرو، طالب علم دین ہے یہ۔ اسی رات خواب میں محمود غزنوی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، کس کا بیٹا ہے؟ ہائے ہائے، اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، خدا تعالیٰ تجھ کو ویسی ہی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ وہ حدیث ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس کی صحت کے بارے میں وسوسہ تھا کہ پتہ نہیں یہ صحت اس حدیث کی کیسی ہے۔ علماء وارث انبیاء ہیں، تو خواب میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، خدا تعالیٰ تجھے ویسی عزت دے جیسی تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سلطان محمود غزنوی کے دل کے وسوسے دور ہو گئے کہ بیٹا کن کا ہے، اجر بھی ملتا ہے، اور علماء وارث انبیاء ہیں، تو ان پر خرچ کرنا، ان کے لیے جو ہے وہ مدنی عطیات جمع کرنا، کروانا، جو اس کی ترغیبیں دلا رہے ہیں، جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو اس کے لیے ذہن بنا رہے ہیں،
دین حفاظ پر خرچ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جا جا کر مدنی عطیات کی ترغیب دلاتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں، ان کو ترغیب دلا دلا کے انہیں مدنی عطیات میں جو وہ حصہ لینے کا ذہن دیتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ فضیلت اور برکت سے محروم تو نہیں رہیں گے نا کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں صدقہ خیرات کرنے والوں کو اجر عطا کرتا ہے تو انہیں بھی تو ثواب عطا کرے گا جو نیکی کا رستہ بتاتے ہیں، جو نیکی کی ترغیب دلاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ بے شک وہ امانت دار اور مسلمان خزانچی جسے کوئی مال کہیں منتقل کرنے کا حکم دیا جائے پھر وہ پورا مال خوش دلی سے ادا کر دے اور اسے جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہو اس تک پہنچا دے تو وہ بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں علم نافع بھی عطا فرمائے۔ علماء کی فضیلتیں سن کے واقعتاً دل کرتا ہے کہ علم حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے، اور علم کے حصول کے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ قائم ہے، اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو لائیں جامعۃ المدینہ میں، خود آئیں درس نظامی کریں، اپنے مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں۔ کتنے شہروں میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ قائم ہے اور آئے دن ان کی مزید جو الحمدللہ عمارتیں بن رہی ہیں، ڈونیشن ہو رہے ہیں اور جگہ مل رہی ہیں، عمارتیں مل رہی ہیں، پھر پورے نظام کو چلانے کے لیے کروڑ روپے کے مدنی عطیات چاہیے۔ اب سب مل کر اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں خوب اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین کا شوق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔